وہ شاید دنیا کا پہلا مرد تھا جس کی نئی نویلی دلہن شادی کی پہلی رات ہی گھر سے غائب تھی۔ وہ جب بیڈ روم میں آیا تو خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ بیڈ پر اس کی دلہن کا نام و نشان نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور اندھیرا تھا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہ آئی تو اسے تفکر سے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا۔ پتہ نہیں موم نے کس لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ انتہائی مغرور لڑکی ہے۔ ان کی بھانجی جسے اب زبردستی میری بیوی بنا کر مجھ پر مسلط کر دیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا ہوا واپس کمرے میں آیا تھا۔ اپنے فون سے اس نے وجیہہ کو کال ملائی تھی۔ مسلسل بیل بجنے کے بعد بالآخر اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ بھی بنا کسی لحاظ کی سختی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی یہ کزن اور اب بیوی نرم رویے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اس نے مختصر جواب دیا کہ وہ کسی ضروری کام سے گئی ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ وہ ضبط کرتا رہ گیا۔ وجیہہ کا انداز بہت روکھا تھا جو اسے مزید آگ لگا رہا تھا۔ اس نے تیش میں آ کر اپنی شیروانی تبدیل کی، آرام دہ کپڑے پہنے اور کمرے میں نائٹ بلب جلا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی بیوی کو اس کی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں اس کی پرواہ کرتا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ اسی اصول پر عمل کرتا تھا۔ اسی لیے وجیہہ کی بے رخی پر وہ بے نیازی کا مظاہرہ کیے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کی بیوی جان بوجھ کر اس سے گریز برت رہی تھی۔ جیا، یقین مانو اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن تمہیں پتا ہے نا یہ سب صرف ہم دونوں کے مستقبل کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اصفہان اسے دیکھتا ہوا بولا تو وجیہہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اصفہان، ہم جلد دونوں ایک ساتھ ہوں گے کہ پوری دنیا ہمیں چاہ کر بھی الگ نہیں کر پائے گی۔ جیا کی آنکھوں میں ایک یکلخت چمک آ گئی تھی، اور یہ چمک تو اصفہان کی آنکھوں میں بھی تھی، مگر ان آنکھوں میں کچھ الگ ضرور تھا جسے جیا سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاید وہ یہ سب پہلے ہی سمجھ جاتی تو اپنے قدم روک لیتی۔ اصفہان سے ملنے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل گئی۔ اس نے عروسی لباس تو سسرال میں ہی تبدیل کر لیا تھا۔ اس وقت وہ کیجول ڈریس میں ملبوس تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو پوری حویلی میں سناٹا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اور جب اس نے دیکھا اس کا شوہر تیمور شاہ خراٹے لے کر سو رہا تھا تو اس نے شکر ادا کیا۔ کمرے میں اے سی کی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجادی بغیر شور کیے کمرے میں داخل ہوئی اور صوفے پر آرام سے لیٹ گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا یہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ بات وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہونے والی تھی یا نہیں، یا پھر اس سے شکست ہونے والی تھی۔ کچھ ہی دن میں اس نے نیند کی وادی میں قدم رکھا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر اس کمرے میں موجود ان دونوں انسانوں کو کسی شے میں ہی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز پر کھل گئی۔ اس کے فون پر روزانہ اسی وقت الارم بجتا تھا جو اس نے آفس کے لیے سیٹ کیا ہوتا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا الارم بند کر کے اٹھ گیا۔ بلا ارادہ صوفے پر نگاہ گئی تو اسے حیرانی ہوئی جب اس نے دیکھا وجیہہ صوفے پر سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ اتنے میں وجیہہ بھی اٹھ چکی تھی، مگر اس کا انداز کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ نگاہیں جھکاتی، انگلیاں مروڑتی تیمور کے قریب آ گئی اور اس سے معذرت کرنے لگی کہ اس کی کسی سہیلی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ رات کو اسپتال چلی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی تیمور کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ وجیہہ جیسی مغرور سرپھری لڑکی نہ صرف اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے بلکہ اس سے معافی بھی مانگ رہی ہے۔ یہ کوئی انہونی ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی نرم پڑ گیا۔ وجیہہ کا انداز ہی اتنا عاجزانہ تھا کہ وہ بھی اپنا غصہ بھلا چکا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وجیہہ سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے تیمور کی پلیٹ میں آملیٹ، پراٹھا اور چائے کا کپ رکھا تھا۔ اسے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پکڑایا تھا، اور تیمور بس حیرت سے اپنی اس بیوی کو دیکھ رہا تھا جو شادی کے بعد اچانک ہی بدل گئی تھی، جبکہ شادی سے پہلے اس نے ہمیشہ وجیہہ کو انا، غرور، گھمنڈ اور بدتمیزی کرتے دیکھا تھا۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے تیمور کو وہ بالکل پسند نہیں تھی۔
اسے وہ بولڈ بھی لگتی تھی جسے اوڑھنے پہننے کی بھی تمیز نہیں تھی، مگر آج اس کا لہجہ، انداز، رویہ اور لباس سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی تیمور دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وجیہہ پارلر چلی گئی تھی، اور جب وہ تیار ہو کر اسے سیلون سے پک کرنے گیا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یو آر لکنگ گارجس۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس کی تعریف پر وجیہہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ تیمور جیسا لاپرواہ اور سنجیدہ انسان کو وہ ایک ہی دن میں اپنی تعریف کے لیے قائل کر گئی تھی۔ حالانکہ یہ وہی شخص تھا جو اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وجیہہ کی خالہ یعنی تیمور کی ماں اپنی بھانجی کو بہت پسند کرتی تھی، اور یہ شادی انہی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ تیمور کو اعتراض تھا، مگر اپنی ماں کے آگے وہ جھک گیا۔ یہ بات وجیہہ بخوبی جانتی تھی، مگر آج اسے تیمور کا انداز کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا، اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ تیمور کو اپنی مٹھی میں کر لے، اور جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہو جائے۔ ولیمے کے فوٹو شوٹ کے دوران وہ جان بوجھ کر تیمور کے ساتھ چپک رہی تھی، اس کے قریب رہ رہی تھی تاکہ وہ اپنا دل وجیہہ کے لیے دھڑکنا روک نہ پائے۔ تیمور لب بھینچے سب کچھ نوٹ کر رہا تھا، مگر جانے کیوں اسے دل کی کسی نہ کسی کونے میں کچھ عجیب سا ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد سب اپنے گھروں کو چل دیے۔ ساجدہ بیگم بہت خوش تھی کیونکہ انہیں اپنی بھانجی وجیہہ بہت پسند تھی۔ تیمور گہری سوچ میں گم تھا، اسے اپنے جذبات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ وجیہہ کو دل سے قبول کر چکا تھا؟ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر یہی سب سوچ رہا تھا جب وجیہہ ہاتھ میں کافی کا کپ پلیٹ سمیت تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ یہ کافی میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ اس کے سامنے گرما گرم کافی کا مگ رکھتے بولی، اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا یہ لڑکی کب سے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے لگی تھی؟ وہ واقعی اس سے متاثر نظر آ رہا تھا، اور وجیہہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ تیمور کے چہرے کے نرم تاثرات اس بات کی گواہی تھے کہ وہ پگھل رہا ہے۔ اے سی کی خنکی طمانینت کا احساس دے رہی تھی، اور کمرے میں پھیلی مہک جسم کو سکون دے رہی تھی۔ جب تیمور نے کافی کا گھونٹ لیا تو اسے کافی اچھی لگی۔ وہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ تیمور، میری منہ دکھائی؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو تیمور نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی اس حوالے سے بھول گیا تھا۔ کافی پینے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائی میں سونے کے کنگن پہنائے تھے اور گلے میں سونے کی چین، جسے دیکھنے کے بعد وجیہہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ تیمور، تم بہت اچھے ہو، تھینک یو۔ وہ اس کی تعریف کر رہی تھی اور تیمور مسکرا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی وجیہہ ہی تھی جس نے آج سے قبل کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، کبھی اسے سراہا نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا شاید نکاح کے بعد وہ بدل چکی ہے، اس کے اندر میچورٹی آ گئی ہے۔ جب وہ لڑکی خود کو اس کے لیے بدل سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں؟ آج اسے وجیہہ بری نہیں لگ رہی تھی، اس کا بدلا ہوا ہر انداز اسے بھلا لگ رہا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ وجیہہ سے دور نہیں رہ سکا۔ جہاں وہ دل سے اس کے ساتھ مخلص ہوا تھا، وہیں وہ صرف لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے ہوئے تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، ایک طرف خوشی تھی اور دوسری طرف صرف مقصد۔ تیمور کا رویہ وجیہہ سے بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نرم سلوک کر رہا تھا، اور اس کی کوشش تھی وہ وجیہہ سے محبت بھی کرنے لگے، مگر دل کے کونے میں اسے عجیب سا احساس ہوتا۔ جب وہ وجیہہ سے محبت کے بارے میں سوچتا تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ان احساسات پر ضرور حیران ہوتا، البتہ وہ اپنے اس رشتے کو خوشگوار رکھنے کی کوشش ضرور کر رہا تھا۔ وجیہہ کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اسے گھومنے پھرانے لے کر جانا، اور پھر آفس کا کام، وہ سب کچھ مینج کر رہا تھا۔ وجیہہ اس کے کپڑے خود استری کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، مگر دل سے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور تیمور اس کے اس انداز کو محبت سمجھ رہا تھا۔ آج آفس میں ضروری میٹنگ کی وجہ سے اس نے وجیہہ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ گھر لیٹ آئے گا۔ اس کے دیر سے آنے کا سن کر وجیہہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔
تیمور، میری جس دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا آج میں اس سے ملنے چلی جاؤں؟ وہ فرما بردار ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے اس کے شانوں پر بازو رکھتی بولی، جیسے وہ اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر بھلا تیمور منع کرنا بھی چاہے تو کیسے کر سکتا تھا؟ ہاں جیا، ضرور، انجوائے یور لائف۔ تم نے مجھ سے پوچھ کر مجھے اہمیت دی، مجھے اچھا لگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وجیہہ اپنے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پر لپیٹنے لگی۔ تیمور کے جانے کے بعد وہ تیار ہونے چلی گئی۔ اسے اپنی کسی سہیلی کے گھر نہیں جانا تھا، بلکہ آج اس نے اصفہان سے کسی ریسٹورنٹ میں ملنا تھا۔ وہ اسے ایک ضروری ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ڈرائیور کے ساتھ جانے کی بجائے چوک پر جا کر رکشہ لیا اور مطلوبہ جگہ پر اتر گئی۔ اصفہان پہلے سے ہی ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ وجیہہ کے پہنچنے کے بعد اسے ریسیو کرنے آیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں ہی سب سے الگ تھلگ آخری ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کے ساتھ ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد وجیہہ نے اپنے پرس سے وہ کنگن اور نیکلس اتار کر اسے دیا جو تیمور نے منہ دکھائی میں اسے دیا تھا۔ اصفہان، یہ کافی مہنگے ہیں اور انہیں بیچ کر اچھی خاصی اماؤنٹ آ سکتی ہے۔ تم اسے بیچ کر کوئی کاروبار شروع کر لو یا کوئی پلاٹ قسطوں میں لے لو۔ وہ اسے کنگن اور نیکلس رازداری سے سیاہ رنگ کے شاپر میں ڈال کر دیتی بولی۔ نیکلس اور کنگن دیکھ کر اصفہان کی آنکھیں چمک اٹھی اور یک لخت اس کی نیت میں کھوٹ آنے لگا۔ تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو جیا، بہت جلد میں امیر ہو جاؤں گا اور پھر تمہاری قربانیوں کا صلہ دوں گا، اور مجھے دیکھ کر تمہارے گھر والے اس بار انکار نہیں کر پائیں گے۔ اصفہان کی بات سن کر جیا خوش ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اصفہان صرف الفاظ کے جال بن رہا تھا اور حقیقت میں اس کی کیا نیت تھی۔ وجیہہ اس سے بے خبر تھی، وہ صرف اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور ارد گرد سے بے خبر ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں پارک چلے آئے۔ کافی دیر اصفہان کے ساتھ پارک میں وہ گھومتی رہی اور پھر شام کو گھر واپسی کے لیے نکل گئی۔ تیمور کو آفس میں رات ہونے کو تھی۔ اسے بار بار وجیہہ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کام جلدی ختم کر لے، مگر میٹنگ کافی طویل ثابت ہوئی تھی۔ اس کے پاپا سہیل صاحب اسے رعایت دیتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ گھر جا سکتا ہے، باقی کا کام وہ نپٹا لیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ گاڑی تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لی۔ وہ گاڑی میں اے سی کے ساتھ ساتھ میوزک بھی آن کر چکا تھا۔ وہ جھومتا ہوا گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک وہ گھبرا گیا اور فوراً اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کی اور بریک لگائی۔ وہ میوزک بند کر چکا تھا۔ سامنے سے کوئی لڑکی بھاگتے ہوئی آ رہی تھی اور وہ اسے ٹکرا جاتی تو بہت نقصان ہوتا، اسی لیے اس نے رفتار کم کر کے گاڑی روک دی، مگر وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا کر گر چکی تھی۔ وہ گھبراتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس 1 فٹ دور زمین پر گری ہوئی لڑکی کو غور سے دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ سلینا تھی، وجیہہ کی پھپھو کی بیٹی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا اور اب اسے یہاں بیچ سڑک پر چھوڑ کر بھاگ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں تو سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ سلینا کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ تیمور نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ یہ اچانک کیا آفت آ گئی تھی اس پر؟ اچانک سے جیا کی کزن کا اس کی گاڑی کے سامنے آنا واقعی عجیب اتفاق تھا۔ کہیں سلینا کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ پریشانی سے سوچتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے تذبذب کے بعد اپنی گود میں اٹھا لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے گاڑی میں لٹا کر اسپتال لے جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ سلینا کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا چکا تھا اور گاڑی ڈرائیو کرتا وہ اسے اپنے دوست کے کلینک لے جانے لگا۔ وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا، نہ کسی اور کلینک۔ ہسپتال والے تو شاید اسے مشکوک سمجھتے یا کہیں پولیس اس پر پرچہ نہ کاٹ دیتی، اسی لیے اس نے وہ راہ اختیار کی جو اس کے لیے آسان تھی۔ ڈاکٹر عمیر جو اس کا دوست تھا، اس نے سلینا کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں۔ کمپاؤنڈر سلینا کی پٹی کر چکا تھا اور اسے ڈرپ لگا دی تھی، جس کے بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ سلینا، آر یو اوکے؟ تم میری گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، تمہیں کوشش کے باوجود ہٹ ہو گیا، لیکن ٹینشن کی بات نہیں، ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بینڈیج کر دیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔
وہ اس کی طبیعت پوچھتا ہوا اسے معذرت کرنے لگا۔ اس نے فی الحال وجیہہ کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ یکلخت سلینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو تیمور دنگ رہ گیا کہ کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں۔ مجھے گھر نہیں جانا، آپ نے مجھے وجیہہ کے پاس لے جائیں پلیز، وہ اس کی منت کرتے ہوئے بولی۔ تیمور کافی حیران ہوا تھا لیکن پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر سے مل کر وہ سلینا کو گاڑی تک لے آیا۔ سارے راستے سلینا اپنے آنسو پونچھتی رہی تھی۔ یوں تو وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مگر جانے کیوں تیمور کا دل اس کی موجودگی میں عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور وہ نہایت عجیب احساسات میں مبتلا ہو گیا۔ وہ سلینا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ رو کیوں رہی تھی، مگر اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ جانے کیوں وہ اس سے بات چیت نہیں بڑھا پایا۔ جب وہ سلینا کو گھر لایا تو اسے دیکھ کر وجیہہ حیران ہوئی تھی۔ سلینا اس کے گلے سے لگی رو رہی تھی۔ تیمور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وجیہہ اسے کمرے میں لے گئی تو تیمور نے خوامخواہ مداخلت کرنا ضروری نہ سمجھا، اسی لیے وہ دوسرے کمرے میں آ کر فریش ہونے کے بعد ساجدہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ وہیں ان دونوں نے ڈنر کیا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ وجیہہ ڈنر کر چکی ہے۔ سلینا کے بارے میں اس نے ساجدہ بیگم کو بتایا تو انہیں بھی اس کی پریشانی ہوئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو سلینا وہاں موجود نہیں تھی۔ وجیہہ نے بتایا کہ وہ گیسٹ روم میں چلی گئی ہے۔ سب خیریت ہے؟ وہ اسے سلینا کی بابت پوچھنے لگا۔ جہاں تک وہ جانتا تھا کچھ مہینے پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ سلینا سے اس کی کبھی زیادہ ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ شادی بیاہ یا دیگر فنکشنز پر کبھی کبھار سلینا کو وجیہہ کے ساتھ دیکھ لیتا تھا۔ وجیہہ نے اسے تعصب کے ساتھ بتایا کہ سلینا کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے اور اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان سے ڈر کر وہ گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ سلینا کی ماں نہ زندہ تھی اور نہ باپ، وہ یتیم مسکین لڑکی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا، اسی لیے وہ وجیہہ کے گھر ہی اجڑی حالت میں خالی جیب آ رہی تھی، مگر راستے میں اتفاقاً اس کا ٹکراؤ تیمور سے ہو گیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا سلینا یہاں اس گھر میں رہ سکتی ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی نیت صاف نہیں تھی، مگر سلینا اس کی کزن تھی، اس کے معاملے میں وہ رحم دلی دکھا رہی تھی۔ تیمور اور اس کے گھر والے کھلے دل کے مالک تھے اور گھر بھی اتنا بڑا تھا کہ سلینا کے ساتھ 10 افراد مزید آ جاتے تو بھی جگہ کم نہ پڑتی۔ وہ سلینا کو اس گھر میں جگہ دے چکے تھے۔ وجیہہ تو اس کی موجودگی کو اپنے لیے ایک نعمت تصور کر رہی تھی۔ سلینا کو آج کچن میں کام پر لگا کر وہ اصفہان سے ملنے چلی گئی تھی، جبکہ گھر میں اپنی خالہ ساس سے جھوٹ بول کر نکلی تھی۔ سلینا کچن میں شیف کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وجیہہ نے اسے کہا تھا جب تیمور گھر واپس آتا ہے تو اسے کافی چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے وہ اسے کافی دے دے۔ شام کو جب سلینا کو تیمور کے آنے کی خبر ملی تو وہ کافی بنا کر خود ہی تیمور کے کمرے میں دینے آ گئی۔ اسے دیکھ کر تیمور چونک گیا، البتہ دل میں عجب شور برپا ہوا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ سلینا نے اس وقت سر پر نفاست سے دوپٹہ لیا ہوا تھا اور وہ بہت بھولی بھالی اور معصوم نظر آ رہی تھی۔ یہ معصومیت اور بھولا پن اس نے اپنی بیوی وجیہہ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وجیہہ کہاں ہے؟ اس نے کافی کا مگ پکڑتے اس سے پوچھا، مگر پکڑتے ہوئے بلا ارادہ اس کی انگلیاں سلینا کی انگلیوں سے ٹچ ہوئیں۔ اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر حیران رہ گیا۔ سلینا کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ جیا کسی کام سے گئی ہے، آتی ہوگی بس، اس نے کہا تھا کہ آپ کو کافی دے دوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی اور فوری کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ ہنوز کھوئی ہوئی کیفیت میں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی اور وجیہہ کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے اور اب بہت کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر گھر سے یوں ہی غیر موجود پائی جاتی اور اس کے حصے کے کام سلینا کرتی تھی۔ تیمور کو جیا کا بدلا ہوا انداز کچھ کھٹک رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا اور سب کچھ فی الحال نوٹ کر رہا تھا۔ آج وجیہہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ اصفہان بھی اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پارک میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے۔ جیا، مجھے لگتا ہے تیمور کو تم واقعی اپنا شوہر ماننے لگ گئی ہو۔ تم نے مجھ سے ملنا بھی کم کر دیا ہے اور اب تک پیسے بھی نہیں دیے۔ تمہیں بتایا تھا نا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے،
پیسے لازمی چاہیے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ اصفہان برہمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وجیہہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ اصفہان میں کوشش کر رہی ہوں کہ تیمور سے پیسے لوں، مگر اتنی بڑی رقم وہ بغیر پوچھ گیچھ کیے تو نہیں دے سکتا۔ میں آج کل میں اسے کوئی بہانہ بنا کر پیسے لے کر تمہیں خود دینے آؤں گی۔ وجیہہ اسے یقین دلاتے بولی تو اصفہان خوش ہو گیا۔ وجیہہ کسی بھی طرح رقم اس تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اچانک اس نے جان پوچھ کر تیمور سے اپنا رویہ درست اور محبت بھرا کیا اور اس سے اچھی خاصی رقم دوست کی مدد کا کہہ کر اصفہان کے حوالے کر دی۔ اصفہان نے بڑی ہوشیاری سے ان پیسوں کا استعمال کیا تھا اور اسے امید تھی اس کا کاروبار بہت چلے گا۔ وجیہہ بھی خوش تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی تھی۔ وہ تیمور کو دھوکہ دے رہی تھی، مگر اس کے مقدر میں بھی دھوکہ ہی لکھا جا چکا تھا۔ آج تیمور کی کسی دوسرے آفس کے اونر سے میٹنگ تھی۔ وہ کمرے میں موجود تھا جب میٹنگ کے لیے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اصفہان تھا جو بہت جلد اپنی ہوشیاری سے ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ اسے ملاقات کے بعد تیمور اس سے کافی متاثر ہوا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے ہاتھ ملا لیے۔ بہت جلد وہ ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ اصفہان نے صرف اس سے مقصد کے تحت دوستی کی تھی، جبکہ تیمور کی نیت صاف تھی۔ آج وہ آفس سے جلدی گھر واپس جا رہا تھا۔ موسم کافی خراب تھا، دھند بھی بڑھ گئی تھی، سیاہ بادل آسمان پر چھا رہے تھے۔ وہ احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر ایک ٹرک تیز رفتاری کے ساتھ اس سے ٹکرا گیا اور تیمور کی گاڑی درخت سے ٹکرا گئی۔ اس تصادم کے بعد نہ صرف اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا تھا، بلکہ اسے بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ زندہ بچے گا یا نہیں، البتہ اسے اپنے وجود میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور اس کے پاس کیا ہو رہا تھا وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا۔ اس ویرانے میں وہ تنہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لوگوں کا رش بڑھنے لگا۔ کسی خدا ترس بندے نے اس کے وجود کو گاڑی سے نکالا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ اس کی گاڑی سے اس کا فون بھی ملا تھا۔ اس کے فون سے اس شخص نے اس کے گھر والوں کو کال کی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ہسپتال میں موجود تھے۔ جیا نے جب تیمور کو ہسپتال کے روم میں پیشنٹ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے دیکھا تو اسے دلی طور پر خوشی ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں کر رہی تھی تاکہ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے وہ اصفہان سے آسانی سے شادی کر سکے۔ شاید تیمور کے مرنے کے بعد ہی اس کی اصفہان سے شادی کی راہیں ہموار ہو جاتی۔ وہ اس وقت دنیا کی شفاق ترین لڑکی اور بے رحم بیوی بنی ہوئی تھی، جو اپنے شوہر کے مرنے کی خود دل سے دعائیں کر رہی تھی۔ جہاں وہ سنگ دل تھی، وہیں سلینا گھر میں تیمور کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سلینا اور وجیہہ کزن تھی، مگر دونوں کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ تیمور کو اپنا محسن سمجھتی تھی، جس نے اسے اس رات بچایا تھا اور اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ وہ وضو کر کے 2 نفل ادا کرنے لگی اور شدت سے اس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ وجیہہ بے رحم بنی ہوئی تھی۔ سہیل صاحب کے اسپتال کے بڑے ڈاکٹر سے اچھے تعلقات تھے، اسی لیے تیمور کا جلد از جلد علاج شروع ہوا۔ اس کی جان تو بچ چکی تھی، مگر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ شاید وہ ساری عمر چل نہیں سکے گا۔ یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ وجیہہ نے نفرت سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور نام کا کانٹا اس کی زندگی سے آسانی سے ہٹ جائے، مگر شاید ابھی اسے مزید پاپڑ بیلنے تھے۔ کچھ دن ہسپتال لے کر تیمور گھر آ گیا۔ وجیہہ تو اس کی ذمہ داری کسی صورت بھی اٹھانے پر راضی نہیں تھی، اسی لیے وہ اس سے دور ہی رہ رہی تھی۔ آئے روز وہ گھر سے چلی جاتی۔ تیمور اس وقت بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا دل تکلیف میں تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر چلنا چاہتا تھا، مگر شاید یہ اس کی آزمائش تھی۔ وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلینا اس کے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لائی۔ اسے دیکھ کر وہ چونکا اور وجیہہ کے بارے میں پوچھا، اور اسے ہمیشہ کی طرح یہی جواب ملا کہ جیا گھر پر موجود نہیں ہے۔ تیمور لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسے وجیہہ کی یہ عادت بری لگنے لگی تھی۔ سلینا تیمور کو اس حال میں دیکھ کر تکلیف محسوس کر رہی تھی۔
جہاں تک وہ اپنی کزن کے بارے میں جانتی تھی اسے سب معلوم تھا کہ جیا کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اسے شک ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وجیہہ آج بھی اپنے اسی عاشق کے پیچھے ہے، تبھی تو وہ گھر سے غائب رہتی تھی اور اسے تیمور کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ساجدہ بیگم نے وجیہہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تیمور کا خیال رکھے۔ پہلے تو وہ تیمور کا خیال رکھ لیتی، مگر اب اکتا چکی تھی۔ اسے اصفہان کی فکر تھی اور اسے ہر حال میں اس سے شادی کرنی تھی، اور اب تو اس کے پاس جواز بھی تھا کہ وہ تیمور سے طلاق لے سکتی ہے۔ خالہ دیکھیں، میں تیمور کی آیا نہیں ہوں کہ اس کی خدمتیں کروں، اور اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ وہ مستقبل میں کبھی چل سکے گا یا نہیں۔ میں ایک باشعور لڑکی ہوں، ایک معذور شخص کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ جیا بے رحمی سے بولی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اس کا لب و لہجہ اور انداز اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ شفاق اور مطلب پرست لڑکی تھی۔ خالہ شاکڈ ہو کر رہ گئی، انہیں اس کے الفاظ سے بے حد تکلیف ہوئی۔ بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ سوری خالہ، میں توقعات اور جھوٹی امید کے آسرے پر بیٹھ کر اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی، وہ دو ٹوک لہجے میں بول کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ساجدہ بیگم پریشان ہو گئی تھی کہ ان کی بھانجی کس قسم کی لڑکی ہے۔ انہوں نے اس کی کسی بات کا ذکر تیمور سے نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر رہنے جا رہی ہوں، وہ کمرے میں واپس آئی اور اپنا سامان پیک کرتے بولی۔ تیمور نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے، اگر وہ چلی گئی تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ یہ سنتے ہی جیا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تیمور، میں کوئی نرس نہیں ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ سلینا یہاں پر ہی موجود ہے، وہ تمہارا خیال رکھ لے گی۔ مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تیز لہجے میں بولی اور اپنا سامان پیک کرتی تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کے الفاظ پر تیمور شاکڈ رہ گیا۔ وہ بدل چکی تھی، کہاں وہ گھر سے جانے سے پہلے اسے اجازت لیتی تھی، اور کہاں آج اسے بول کر گئی تھی کہ اسے تیمور کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل برا ہوا کہیں وہ اس کی اس معذوری سے اسے تنگ تو نہیں آ گئی۔ اس خیال نے اسے بے حد اذیت دی۔ ساجدہ بیگم کی اپنی طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں رہتی تھی، مگر ان سے جتنا ممکن تھا وہ تیمور کا خیال رکھ رہی تھی۔ آج بھی سیڑھیاں اتر کر جب وہ اپنے کمرے میں آئیں تو بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا، ان کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز تھی۔ آنٹی، آپ پلیز بیٹھ جائیں اور یہ میڈیسن کھائیں، تیمور کے حوالے سے پریشان نہ ہو، میں خیال رکھ رہی ہوں ان کا۔ سلینا نے انہیں بی پی کی گولی تھمائی اور پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ اس کے اس قدر خیال پر وہ مسکرا پڑی تھی، انہیں وجیہہ سے زیادہ یہ لڑکی اپنے دل کے قریب لگ رہی تھی۔ جب سے سلینا اس گھر میں آئی تھی ان کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سلینا بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ اس کی خدمت کے مظاہرے وہ دیکھ چکی تھی، اس نے پریشانی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وجیہہ تو ساتھ چھوڑ گئی تھی، جبکہ سلینا اب تک ساتھ کھڑی تھی۔ وہ تیمور کے لیے سوپ بنا کر کمرے میں لے گئی۔ تیمور کو خون کی بھی کافی کمی ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو تیمور سو رہا تھا، اسے سوپ کا بتا کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی، اور وہ بے چینی سے سوپ پینے لگا تھا۔ آج جیا کو گھر سے گئے تیسرا دن تھا، اور اس نے کب سسرال واپس آنا تھا نہ اس نے بتایا تھا اور نہ اس بارے میں کوئی جانتا تھا۔ سلینا کو بخار تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ تیمور کو میڈیسن دینے آئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، وہ اچانک بولا تو سلینا دھڑکتے دل سے بیٹھ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے سلینا، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور وہ بھی مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ جس طرح تیمور نے اس پر احسان کیا ویسے وہ بھی کر رہی تھی۔ تیمور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سلینا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، جانے کیوں تیمور کے لیے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگتا تھا، اور پھر وہ خود کو سرزنش کر دیتی تھی کہ تیمور اس کی کزن کا شوہر ہے۔ وہ کمرے سے اٹھ کر جا چکی تھی، مگر اس کی پرفیوم کی خوشبو ہنوز کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ عجیب سے احساسات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وجیہہ کو اس کے میکے والے سسرال رہ کر
تیمور کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ یہ سب سن کر غصے میں آ چکی تھی کہ ایک معذور انسان کی وہ خدمت نہیں کر سکتی۔ اسی بات پر اس کے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا اور وہ سب سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اصفہان کے ساتھ مل کر اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ تیمور کو مجبور کر دے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ وہ سسرال آ تو چکی تھی، مگر اس کا تیمور کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ سب کچھ سلینا ہی کر رہی تھی۔ آج تیمور نے سختی سے اسے بات کی تھی۔ تمہیں کوئی ہوش ہے وجیہہ؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور اس مشکل وقت میں تم میرا سہارا بننا چاہیے، لیکن تمہارے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہوتے۔ کچھ میرے حقوق کا خیال ہے تمہیں؟ وہ سختی سے اس کا بازو تھامے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر وجیہہ کو غصہ آ گیا۔ تم ایک معذور انسان ہو اور میں ایک چلتی پھرتی لڑکی، ہمارا کوئی جوڑ نہیں رہا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے حقوق کا خیال رکھا جائے، بلکہ میں تم سے اب طلاق چاہتی ہوں۔ جیا نے اپنی زبان سے زہر اگلا تھا اور وہ شاکڈ ہو کر رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اس کے سخت الفاظ پر اسے شدید غصہ آیا۔ سلینا ہے نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، اسی پر شکر کرو۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں تم سے طلاق لے کر اپنی پسند سے ایک چلتے پھرتے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا مجھے طلاق دو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تیمور شوق تھا۔ سلینا جو کہ تیمور اور وجیہہ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، دروازے کے قریب ہی اس کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ اب سب واضح ہو چکا تھا۔ وہ تیمور کو چائے دینے کے بعد وجیہہ کے پاس جا رہی تھی، جب اس کے قدم دروازے پر ہی تھم گئے، کیونکہ اندر وجیہہ کال پر اصفہان سے بات کر رہی تھی، اور اب تو سلینا کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وجیہہ اصفہان سے اب تک تعلق میں ہے۔ اس نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وجیہہ طیش میں آ گئی۔ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ تمہارے گھر والوں نے بھی تمہاری شادی زبردستی ان ظالم لوگوں میں کروا دی، اور میرے گھر والوں نے میری تیمور سے کرا دی۔ اصفہان کی غریبی کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، مگر اب وہ غریب نہیں رہا، اور اس بار میں اس سے شادی کر کے رہوں گی۔ وہ اپنے خطرناک ارادوں سے اسے خبردار کرتی بولی۔ سلینا ڈر چکی تھی اور گھبرا رہی تھی، کیونکہ اسے یہ سب کسی صورت درست نہیں لگ رہا تھا۔ تم غلطی کرو گی جیا، تیمور بہت اچھے انسان ہے، سلینا تعصب سے بولی تھی۔ اچھا، اتنا اچھا انسان ہے تو تم کر لینا اس سے شادی میری طلاق کے بعد، وہ اشتعال سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر سلینا شاکڈ رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی یہ کزن بہت منہ پھٹ ہے، البتہ اس کے دل کے کسی کونے میں تیمور سے شادی کی بات سن کر شور برپا ہوا، اور دل نے یہ خواہش کی تھی کہ کاش اگر تیمور اس کا شوہر ہوتا تو وہ اس جیسے انسان سے کبھی بے وفائی نہ کرتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سہیل صاحب پر کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا۔ تیمور کے حصے کا کام بھی وہی سنبھال رہے تھے۔ تیمور گھر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ فون پر کچھ ای میلز دیکھ رہا تھا جب واٹس ایپ پر اسے اپنے آفس کے دوست کا میسج آیا۔ اس نے اسے کچھ تصاویر بھیجی تھی جن میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی وجیہہ تھی۔ وہ کسی ریسٹورنٹ میں اس مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اصفہان تھا، جس کی کمپنی کے ساتھ آج کل وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ یہ دیکھو تیمور، آج کل آفس میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ تمہاری وائف اور اصفہان کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ یہ میسج پڑھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ تصاویر کی صورت اب تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ آج بھی وجیہہ گھر سے غائب تھی۔ وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے واپسی پر شام ہو چکی تھی، اور جب اس نے وجیہہ سے سختی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ وہ میکے گئی تھی۔ تیمور کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہیں جھوٹ بولتے شرم آنی چاہیے وجیہہ، تمہارا اصفہان سے کیا رشتہ ہے؟ آفس میں تمہارے اور اصفہان کے حوالے سے ریلیشن شپ کی باتیں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ آفس کے ایک لڑکے نے تمہاری اور اصفہان کی تصویریں بھیجی ہیں، کیا کہو گی اب تم؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا اور اپنے فون میں موجود تصویریں وجیہہ کی طرف دکھی تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ وہ اس وقت شدید باغی ہو چکی تھی اور اس کے اندر ایک جنون سوار تھا، اسی لیے اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ اصفہان سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی،
مگر اس کی زبردستی شادی تیمور سے ہو گئی۔ یہ سنتے ہی تیمور کو سخت صدمہ پہنچا۔ اب وہ حقیقت اچھی طرح دیکھ پا رہا تھا۔ وجیہہ اس کی دولت پر عیاشی کر رہی تھی اور کچھ نہیں۔ اسے اپنی معذوری پر بے حد رونا آیا اور اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ اس کی موم نے غلط لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ وہ پہلے بھی وجیہہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور جب اس نے حق مہر کی رقم زیادہ لکھوائی تھی تب وہ اسے لالچی بھی لگی تھی، مگر شادی کے بعد اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر وہ اپنی سوچ تبدیل کر گیا اور وجیہہ کے بارے میں اچھا سوچنے لگا تھا۔ مگر آج اس کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وجیہہ مطلب پرست لڑکی ہے۔ وجیہہ ہٹ دھرمی سے اسے طلاق مانگ رہی تھی اور واپس میکے چلی گئی تھی، جبکہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ سلینا ان دونوں کے درمیان کشیدگی سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب آج وہ تیمور کو میڈیسن دینے آئی تو تیمور نے سلینا سے وجیہہ کے بارے میں سب کچھ سچائی سے بتانے کی تلقین کی۔ سلینا نے اسے پوری ایمانداری سے سب کچھ بتا دیا کہ اصفہان اس کا یونی فیلو تھا اور وہ تب سے ہی اسے محبت کرتی تھی، مگر اس کے سٹیٹس کی وجہ سے گھر والے اس کی اصفہان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سب کچھ سننے کے بعد تیمور واقعی شاکڈ رہ گیا کہ کیسے اصفہان غریب سے یکلخت امیر ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا تو بار بار اس کے ذہن میں وجیہہ کا اسے دوست کا کہہ کر ڈھیر سارے پیسے مانگنا یاد آنے لگا۔ اسے شک پڑ رہا تھا کہ یقیناً وجیہہ وہ پیسے اصفہان کو دے رہی تھی، ورنہ اس کا اتنی جلدی امیر ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور اس نے سوچ لیا تھا وہ وجیہہ کو سبق سکھا کر رہے گا۔ اگلے ہی دن وہ طلاق کے پیپرز تیار کروا رہا تھا۔ سلینا اور ساجدہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکا۔ اس نے وجیہہ کو طلاق دے دی اور اس سے ہر قسم کا تعلق توڑ لیا۔ وجیہہ بے حد خوش تھی۔ اس نے سارا الزام تیمور پر ڈال دیا تھا کہ وہ معذور تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اور یہ طلاق تیمور نے اسے اپنی مرضی سے دی ہے۔ دوسری طرف سلینا کا دل بہت دکھی تھا۔ اب اس گھر میں اس کا رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ آنٹی، مجھے بھی اس گھر سے جانا ہوگا، میں وجیہہ کی طرف سے بہت شرمندہ ہوں، سلینا دکھی لہجے میں بولی۔ جانے کیوں، وہ تیمور سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی سلینا، تم یہیں رہو گی، اور وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا اس گھر میں رہنے کا کیا جواز ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ساجدہ بیگم سمیت سلینا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا دل تھا وہ وجیہہ جیسی لڑکی کو چھوڑ کر اب سلینا سے شادی کرے گا اور وجیہہ کو اس کی اوقات یاد دلا دے گا۔ سلینا نے اس کا ساتھ دیا تھا تو وہ کیسے اسے بھول جاتا۔ اسے ایسی ہی اچھی، نیک اور مخلص لڑکی بیوی کے روپ میں چاہیے تھی، مگر اس کی ماں غلط انتخاب کر بیٹھی تھی۔ تیمور کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر رہے گا اور وجیہہ کو اپنے فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اس نے بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس کا علاج ایک بار پھر شروع کر دیا گیا۔ وجیہہ ہر شے سے انجان تھی۔ وہ اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو منا کر اصفہان سے شادی کر چکی تھی۔ بظاہر تو اصفہان اس سے مخلص ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اس نے امیر لڑکیوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ شراب اور شباب کی لت اسے پڑ گئی تھی۔ اس کا بزنس گھاٹے میں جا رہا تھا، مگر وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا تھا۔ سہیل گروپ آف انڈسٹریز نے اس سے تعاون ختم کر دیے تھے۔ اس کا بزنس مسلسل لاس میں جا رہا تھا اور وجیہہ بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اصفہان کو سمجھاتی تھی، مگر اب بات ہاتھ اٹھانے پر آ چکی تھی۔ وہ اسے شراب کے نشے میں مارتا تھا۔ وجیہہ کو اپنے فیصلے پر شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اصفہان سے سچی محبت کی تھی، اس کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں، مگر اس نے اسی کے ساتھ دھوکہ کیا، اور آج تو حد ہو گئی تھی۔ وہ اس پر سوتن لے آیا، ایک امیر گھرانے کی لڑکی کو بیوی بنا کر لے آیا، جس نے آنے کے بعد سب سے پہلے ہر چیز پر قبضہ کیا اور پھر وجیہہ کو طلاق دلوانے کی بات کی۔ ایسا نہیں کر سکتے تم اصفہان، تم اسے طلاق دو، یہ ہمارے بیچ آ گئی ہے۔ تم نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گی، بس اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دو۔ وہ روتے ہوئے اصفہان کو دیکھ کر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اصفہان سکون سے سگریٹ پی رہا تھا۔
اسے اب وجیہہ سے دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ وجیہہ کے پاس اب کچھ نہیں تھا، نہ دولت، جبکہ اس کی دوسری بیوی کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، اسی لیے تو وہ اس کی بات مانتا۔ وجیہہ سے اس کا دل بھر چکا تھا، اسی لیے اس نے اسے طلاق دے دی، اور وجیہہ کا سب کچھ لٹ گیا۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی دوسری بیوی تنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بہانے سے گھر سے نکال کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، اور وہ روتے ہوئے اپنے گھر جا رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آنکھوں پر سے محبت کی بندھی ہوئی پٹی کھل چکی تھی۔ وجیہہ کی اصفہان سے شادی صرف 8 ماہ چلی تھی، اور ان 8 مہینوں میں وہ ذہنی مریض بن چکی تھی۔ دوسری جانب مسلسل کوششوں سے تیمور چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، اور جب وجیہہ کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس بات سے انجان تھی، اور جب اسے پتہ چلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سلینا سے شادی کر رہا تھا۔ وجیہہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شاید اس کے مقدر میں رونا ہی تھا۔ سلینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ دوسری مرتبہ دلہن بننے جا رہی تھی۔ اس کی پہلی شادی تو اس کے ظالم شوہر کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، مگر تیمور جیسے مخلص مرد کے ساتھ وہ ہمیشہ خوش رہے گی اور عزت سے جیے گی، اتنا تو اسے اندازہ تھا۔ آج سلینا سے شادی کر کے تیمور کو دلی طور پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کے ہر ایک کونے میں ایک سکون تھا، اور یہ سکون اس نے وجیہہ سے شادی کر کے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ساجدہ بیگم کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ جب تیمور اپنے کمرے میں آیا تو سلینا نے اس کا خوبصورتی سے استقبال کیا، اس کے اوپر گلاب کے پھول پھینکے اور لہنگا پھیلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے ساختہ اسے وجیہہ کی یاد آئی تھی، جب وہ شادی کی رات اس سے اجنبیوں والا سلوک کر رہی تھی، اور شاید وہ اس رات بھی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس نے اس خوبصورت رات پر اس بے وفا لڑکی کے بارے میں سوچنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ حال میں واپس آیا اور محبت سے سلینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ جانتا تھا سلینا ایسی مخلص لڑکی تھی جو اسے تب بھی قبول کر لیتی جب وہ معذور ہو چکا تھا، مگر اس کے ساتھ نے اور خیال نے اسے بہت ہمت دی تھی۔ مجھے لگتا ہے سلینا، وہ معذوری بھی میرے لیے ایک نعمت ہی تھی، اسی کی وجہ سے تم مجھے مل گئی۔ اگر تم میرا خیال نہ رکھتی تو مجھے کیسے اندازہ ہوتا کہ تم کتنی اچھی ہو؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ سلینا مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ خالص تھی، جو صرف تیمور کے لیے تھی۔ تیمور اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو خوشی دے رہے تھے۔